السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9:30 ہونے لگے ہیں۔ میں کچھ دیر پہلے ہی ملتان سے پہنچا ہوں طویل سفر کر کے، تو زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، لیکن یہ میری چاہت ہے کہ جب میں قرآن اور حدیث بیان کروں تو میرے سامنے چھوٹے بچے نہ بیٹھے ہوں، بڑے سنجیدہ حضرات بیٹھیں۔ کیا میری یہ چاہت صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں آپ لوگ یہاں سے ادھر تشریف لے جاؤ تاکہ ہمارے بڑے حضرات آگے آ جائیں۔ شاباش، اور خاموشی سے کریں، بالکل 1 منٹ کے اندر میرا بیٹا۔ شاباش، بڑے حضرات آگے آ جائیں۔ جی۔ وعلى من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست۔ محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافعین مصطفیٰ بس۔ محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ارباب علم و دانش، گرامی قدر علماء کرام، بالخصوص صدر مجلس حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم، میزبان محترم حضرت مولانا منظور ستی صاحب دامت برکاتہم، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 22 فروری 2025 ہم یہاں جامعہ اصحاب الصفہ راولپنڈی پنجاب پاکستان میں سالانہ دستار فضیلت کے عنوان سے معنون اس مبارک مستجاب منور اور معطر تقریب میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ سے جمع ہوئے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی جنت الفردوس کا دروازہ بنائے۔ قرآن کریم کس کا کلام ہے جی؟
آپ کا جواب بتا رہا ہے آپ تو مجھ سے بھی زیادہ تھکے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یا شاید محبت میں کمی ہے. ہم نے تو دیکھا جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام میں بھی لذت ملتی ہے. انسان بہانے بہانے سے محبوب کا نام لیتا ہے، کبھی اشاروں میں، کبھی کنایوں میں. اور چھوڑیے انسان کو، میں جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں اللہ نے ہر دوسری آیت میں اپنے محبوب محمد کو ذکر کیا. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا وقت میں نے لینا ہے آپ سے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمان کا درجہ حرارت جو ہے نا جی وہ عرش کی بلندیوں تک چلا جائے. اس لیے پھر پوچھتا ہوں قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ جتنا وہ عظیم ہے اتنا ہی قرآن بھی عظیم ہے. اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اپنے سے وابستہ ہونے والوں کو بھی بلند کر دیتا ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. غلاف کعبہ دیکھا ہوگا آپ سب نے، دیکھا ہے؟ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ اونچا بولیں. کالے رنگ کا ہوتا ہے. غلاف کعبہ سے آپ کو محبت ہے یا اتنی محبت ہے کہ کوئی حاجی جائے تو ہم کہتے ہیں یار کہیں سے چھوٹا سا ٹکڑا مل جائے نا اس کپڑے کا، وہ میرے لیے لے آنا، میں اس کو فریم کروا کے اپنے گھر کے سب سے قیمتی اور محفوظ کمرے میں لگوانا. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں ہے محبت اس سے؟ اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کے داغے کی وجہ سے. بیت اللہ کے غلاف سے ہمیں اس لیے پیار ہے، اس لیے محبت ہے، اس لیے اس کا احترام ہے کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہے. بیت اللہ کی عظمت نے ایک کپڑے کو بھی عظیم کر دیا. قرآن کریم کا بھی یہ اعجاز ہے، جو اس سے وابستہ ہوتا ہے قرآن اس کو بھی بلند کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے عزیز دوستو، ہماری اسلامی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جن کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھیں، جب وہ قرآن سے وابستہ ہوئے ان کی بات دریا ماننے لگے. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تنہائی میں روتے ہوئے نظر آئے. ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہیں کسی جنگ سے مسلمانوں کی شکست کی خبر تو نہیں آ گئی جس پر دل غمگین ہے آپ کا؟ فرمانے لگے نہیں بحمد اللہ ہر جگہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں. تو پوچھا گیا پھر روتے کیوں ہیں، آنکھوں میں آنسو کیوں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں آج اسی جگہ پر کھڑا ہوں جہاں بچپن میں بکریاں چراتا اور بکریاں میرے قابو نہیں آتی تھیں، کوئی دائیں بھاگ جاتی، کوئی بائیں بھاگ جاتی. ایک کے پیچھے جاتا تو دوسری درخت پر چڑھ جاتی، دوسری کے پیچھے جاتا تو تیسری پہاڑ پر چڑھ جاتی. سارا دن گزر جاتا بکریوں کو قابو کرتے کرتے. جب شام ہوتی تو میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا، میرا گریبان پکڑ کے جھٹکا دیتا اور کہتا عمر بکریاں سنبھال نہیں سکتا، زندگی کیسے گزارے گا؟ آج اسی مقام پر کھڑا ہوں اور ابن خطاب کی حیثیت سے نہیں امیر المومنین کی حیثیت سے کھڑا ہوں. 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر میرا حکم چلتا ہے. آج جب یہاں پر آیا تو میرے ضمیر نے مجھے احساس دلایا عمر تو وہی تھا جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھی. یہ کس کی تعلیمات کا ثمر ہے، یہ کس کی تربیت کا ثمر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا بھی غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ قرآن کریم کی پروڈکشن، یہ قرآن کریم کے تیار کردہ شاہکار ہیں. ہمارا ایمان صرف اتنا نہیں کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اب قیامت تک صحابی کے بعد صحابی بھی کوئی نہیں آ سکتا. آپ کا بھی یہی ایمان ہے؟ کسی نے شیخ سعدی سے سوال کیا. شیخ سعدی ہمارے فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے، امام گزرے. کسی نے کہا جی یہی قرآن ہے جس کو صحابہ پڑھتے تھے ان کی بات جنگل کے درندے مان لیتے، اسی قرآن کو ہم پڑھتے ہیں خیر سے ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، کرایہ دار ہمارے کہنے پہ مکان خالی نہیں کرتے.
تو کیا قرآن بدل گیا؟ شیخ سعدی نے فرمایا نہیں، قرآن نہیں بدلا، مسلمان بدل گیا۔ فرمایا 12 کے در لطافت تباش خلاف نیست، 12 کے در لطافت تباش خلاف نیست، در باغ لالا ہو یا دو در شور بوم و خس۔ شیخ سعدی نے فرمایا آسمان سے برسنے والی بارش کے رنگ میں کوئی فرق نہیں، اس کے ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں، اس کی خوشبو میں بھی کوئی فرق نہیں، لیکن یہی بارش جب باغات میں برستی ہے، گلستان میں برستی ہے تو پھول کھلتے ہیں، خوشبو مہکتی ہے، لیکن یہی بارش اگر کوڑے کے ڈھیر پر برسے گی، گندے نالے میں برسے گی تو خوشبو نہیں آئے گی، تعفن اٹھے گا۔ شیخ سعدی نے فرمایا قرآن کا حال بھی بارش کی طرح ہے، قرآن کا حال بھی بارش کی طرح ہے۔ اسے ابو جہل سنے تو صدیق بنتا ہے، ابو بکر سنے تو صدیق بنتا ہے۔ فرق قرآن میں نہیں آیا، فرق مسلمان میں آ گیا۔ صحابہ کا برتن دل کا سیدھا بھی تھا، صاف بھی تھا، اس میں قرآن کا دودھ آیا تو ابو بکر و عمر عثمان و علی جیسا مکھن تیار ہو گیا۔ ہمارے دل کا برتن بھی ٹیڑھا ہو گیا، کیا کریں ہم، کیا کریں؟ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم یاد رکھیے اصول، ضابطے اور قانون کی کتاب ہے۔ یہ کوئی قصے کہانیوں اور افسانوں کا مجموعہ نہیں ہے، اس کا ہر لفظ قانون ہے، لفظ پر موجود ہر حرکت قانون ہے، بلکہ اس میں موجود صفات بھی قانونی ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کا صرف ایک قانون بیان کر دوں، باقی قوانین کے لیے تو پھر کبھی زندگی رہی تو آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے۔ صرف ایک قانون آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھنا عزیز دوستو، وہ قانون اس قدر اہم ہے کہ اللہ باقی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر اس قانون کو توڑ کر آئے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس قانون میں اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں، کوئی نرمی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، باقی ہر گناہ کے بارے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے اس قانون کو توڑ دے گا، اللہ نے صاف کہہ دیا ہے لا یغفر ان یشرک بہ، پھر معافی نہ ملے گی۔ اور قانون ایسا ہے جو صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، تمام انبیاء کے لیے بھی یہی قانون ہے، اور تمام انبیاء بھی علی الرأس والعین، تمام انبیاء کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے یہی قانون بنایا ہے۔ چھوٹا سا ایک پس منظر بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ، جن میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بھی تھے، یہ سارے جمع ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے محمد ہم تو آپ کی مخالفت کرتے کرتے تھک گئے، دیکھو ہم رشتہ دار ہیں، ایک ہی علاقے کے ہیں، ایک ہی برادری کے ہیں، ہم زبان بھی ہیں، کیوں ہم لڑ رہے ہیں آپس میں؟ آج ہم چاہتے ہیں آپ سے صلح ہو جائے، اور اس صلح کے لیے ایک فارمولا لے کر آئے ہیں، اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو سیکنڈز میں بات بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے کیا فارمولا لے کر آئے؟ کہنے لگے بڑا آسان سا فارمولا ہے اور برابری کی بنیاد پر ہے، نہ اس میں ہمارا کچھ جائے گا نہ آپ کا کچھ جائے گا، صلح بھی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو۔ کہنے لگے ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ کیا خیال ہے ہمارے نبی نے کیا کہا ہوگا؟ سوچتا ہوں، تھوڑا استخارہ کر لیتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں ساتھیوں سے، پھر بتاتا ہوں آپ۔ فوراً میرے آقا نے فرمایا ممکن نہیں،
وہ کہنے لگے اچھا عجیب بات ہے، ہم تو برابری کی بنیاد پر عرض کر رہے ہیں، اچھا چلو اگر آپ نہیں مانتے ہم اپنے فارمولے کو تھوڑی وسعت دیتے ہیں، ہم آپ کے رب کی 1 مہینہ عبادت کریں گے، آپ ہمارے بتوں کی 1 دن عبادت کریں۔ کیا کہا ہوگا ہمارے نبی نے؟ اونچا بولو۔ وہ کہنے لگے اچھا ہم اپنے فارمولہ کو اور وسعت دیتے ہیں، ہم آپ کے خدا کی 1 سال عبادت کریں گے، آپ ہمارے بتوں کی 1 دن عبادت کریں۔ کیا کہا ہوگا میرے آقا نے؟ وہ کہنے لگے اچھا اب فائنل آفر، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں، فائنل آفر دینا چاہتے ہیں آپ کو، یہ آخری پیشکش ہے ہماری طرف سے، ہم مرتے دم تک آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ 1 دن نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 1 منٹ بھی نہیں، بس 1 مرتبہ ہمارے بتوں کو سجدہ کر لیں، ہم مرتے دم تک آپ کے رب کی عبادت کریں۔ ہائے ہائے عزیز دوستو، محمد نے جواب بعد میں دیا، رب محمد نے پہلے دے دیا۔ فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب زبان تیری ہوگی، اعلان میرا ہوگا، الفاظ میرے ہوں گے، انداز تیرا ہوگا، 2 ٹوک انداز میں اعلان کیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کتنے نادان ہو تم، ابلیس کے غلام ہو تم، مجھ سے یہ امید رکھتے ہو، مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کروں، ارے نادانو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کسی اور کو سجدہ کرنا تو دور کی بات، محمد تو اللہ کے سوا کسی کا خیال بھی دل و دماغ میں نہیں لاتا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ ہے وہ قانون جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا میرے محبوب قانون بتا رہا ہوں آپ کو، ضابطہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور آپ کے وسیلہ سے پوری امت کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب آپ کے لیے بھی یہی ضابطہ، اور آپ سے پہلے 7 لاکھ انبیاء اور رسل کے لیے بھی یہی قانون۔ یا اللہ کیا قانون؟ رب نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ اتنے 2 ٹوک الفاظ ہیں کہ اردو یہاں آ کے ترجمے میں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی، یہاں آ کے میں وہ ترجمہ کرتا ہوں جو میرے ابا جی ترجمہ کیا کرتے۔ رب نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب جس نظر سے تو اللہ کو دیکھتا ہے نا، اگر اس نظر سے تو نے کسی اور کو دیکھ لیا تو اللہ روٹھ جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو میرا محبوب، محبوب تو ایسا ہے، ساری کائنات کو بعد میں بنایا، سب سے پہلے اللہ نے محمد کو بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا یہ اب تو ٹھنڈ بھی کم ہو گئی ہے، آپ کا درود کیوں اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا ہے؟ آپ کا تو درود ایسا ہونا چاہیے کہ آواز آپ کی پورے کھنا پول میں پھیل جائے، سب کو پتا چلے کہ نبی کے مشاق بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب ایسا بنایا اللہ نے، محبوب ایسا بنایا کہ یتیم کی حیثیت سے دنیا میں آئے، لیکن شب معراج مسجد اقصی میں سارے نبی مقتدی نظر آتے ہیں، محمد سب کا امام نظر آتا ہے۔ محبوب تو ایسا بنایا اللہ نے کہ چادر اوڑھ کر آئے تو اللہ قرآن کی آیت بنا دے، کمبل اوڑھ کر آئے تو اللہ قرآن کی آیت بنا دے۔ محبوب ایسا بنایا کہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کی چابی تھمائی۔ محبوب ایسا بنایا کہ اللہ نے دنیا میں بھی محمد کو سردار بنایا، آخرت میں بھی سردار بنایا۔ محبوب ایسا بنایا، ذرا دیکھو تو صحیح نا،
حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کے ساتھ میرے آقا سفر فرما رہے ہیں. کچھ صحابہ حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے محبوب پانی ختم ہو گیا، اتنا پانی بھی نہیں کہ پیاس بجھا سکیں، اتنا پانی بھی نہیں کہ وضو بنا سکیں، کیا کریں؟ قریب کوئی چشمہ بھی نہیں، بارش کے آثار بھی نہیں، کیسے پانی کا انتظام ہوگا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ لشکر کا جائزہ لے کر آؤ، کہیں کسی کے پاس چند گھونٹ پانی ہو تو پیالے میں ڈال کر میرے پاس لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں 1400 صحابہ کا لشکر، کتنا بھائی؟ 1400 صحابہ کا لشکر، کسی کے پاس پانی نہ ملا. ہاں چند ایک کے پاس چند قطرے بچے ہوئے تھے، ان کو اکٹھا کیا تو 1-2 گھونٹ بن گئے، وہ پیالے میں ڈال کر لائے. عرض کیا اللہ کے محبوب یہ تھوڑا سا پانی جمع ہوا ہے، اس سے تو ایک آدمی کی بھی پیاس نہیں بجھے گی، 1500 بندے کیا کریں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لاؤ مجھے دو یہ پیالہ. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے وہ پیالہ پیش کر دیا، ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے آقا نے اپنے بائیں ہاتھ میں پیالہ رکھ لیا، دایاں ہاتھ اوپر کیا اور پھر پڑھتے ہوئے سنائی دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھا؟ مشکل وقت تھا نا، پیاس لگی ہوئی تھی نا، بارش کا کوئی اثر نہیں تھا نا، چشمہ نظر نہیں آ رہا تھا نا، سب پیاس سے بلک رہے تھے، مشکل وقت تھا. تو بتاؤ نا محمد نے مشکل میں کس کو یاد کیا؟ کس کو یاد کیا؟ پھر آہستہ ہو گئے وہ تھوڑا سا. اللہ میں تو سوچ رہا تھا جیسے جیسے میں تھوڑی محنت کر رہا ہوں ایمان اوپر آتا جا رہا ہو، لیکن مجھے لگتا ہے آپ دعا کے انتظار میں ہی بیٹھے ہوئے. بتاؤ نا عزیز دوستو مشکل وقت میں ہمارے نبی نے کس کا نام لیا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے آقا کا ایمان تھا کہ مشکلات کوئی دور نہیں کر سکتا. مشکل کشا کون ہے؟ کون ہے مشکل کشا؟ کون ہے اپنے بندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا؟ کون ہے اپنے بندوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے جانے والا؟ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے آقا نے بسم اللہ پڑھی فوضع یدہ فی الرکوع، پھر اپنا ہاتھ اس خالی پیالے میں رکھ دیا. فرماتے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آسمان سے بارش کا قطرہ نہیں ٹپکا، زمین سے پانی کا چشمہ نہیں پھوٹا، جبرائیل پانی کا جگ لے کر نہیں آیا. جیسے ہی ہمارے نبی نے اس خالی پیالے میں اپنا ہاتھ رکھا فجعل الماء یفور بین اصابعی، صحابہ کہتے ہیں اللہ نے اس خالی پیالے میں سے نہیں محمد کی انگلیوں سے پانی کو جاری فرما دیا. صلی اللہ محبوب تو ایسا ہے عزیز دوستو، اللہ کا محبوب تو ایسا ہے عزیز دوستو. رب کعبہ کی قسم نہ اللہ نے ان جیسا نہ پہلے کبھی بنایا ہے نہ بعد میں کبھی بنائے گا. محبوب تو ایسا ہے عزیز دوستو جس کے نام کو اللہ نے وجہ ہدایت بنایا. کیا نام ہے ہمارے آقا کا؟ سب مل کے کہو نظر کیا نام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے نبی کا نام اتنا حسین بنایا، اتنا پر اثر بنایا کہ ایک کافر صرف نام سن کر ہی مسلمان ہو گیا. اجمیر کا تھا، شاعر تھا، ہندو تھا، نام تھا اس کا کیلاش چندر. کیا نام تھا بھائی؟ کسی نے اسے بتایا کہ اجمیر میں مشاعرہ ہونے جا رہا ہے اور بڑا خاص مشاعرہ ہے. اس مشاعرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف مسلمان شعراء آئیں گے اور اپنے نبی کی نعت سنائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ عام مشاعرہ نہیں تھا، صرف نعتیہ مشاعرہ تھا. تو کیلاش نے سوچا کہ شاعر تو میں بھی ہوں، مسلمان نہ ہوا تو کیا ہوا، شاعر تو ہوں نا، تو میں بھی جاتا ہوں میزبانوں سے اجازت مانگتا ہوں، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو میں بھی کلام پڑھ کے آؤں گا تاکہ پھر مجھے شہرت مل جائے، لوگ مجھے اپنے مشاعروں میں بلائیں. یہ جو طلب شہرت ہے نا کم وقت، یہ بھی انسان سے عجیب عجیب کام کروا دیتی ہے. مشہور ہو جاؤں گا. چلا گیا میزبانوں کے پاس اور جا کر کہنے لگا محترم اگرچہ آپ مسلمان ہیں میں ہندو ہوں، مشاعرہ آپ کے نبی کی نعت کا ہے، میرا کوئی حق تو نہیں بنتا،
لیکن اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں بھی چاہتا ہوں آپ کے نبی کی نعت پڑھوں۔ تو کیا خیال ہے، یہ مسجد کا نام کیا ہے؟ عائشہ مسجد کے نمازی ہو، ذرا آپ بتاؤ اگر آپ کی مجلس میں کوئی ہندو آنے کی اجازت مانگے آپ دے دیں گے؟ ہم کہاں دیتے ہیں، ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں پہ ہی فتوے لگانے کے بعد۔ کتنے دکھ کی بات ہے عزیز دوستو، آج بھی کچھ ایسی مساجد موجود ہیں کہ جن کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے فلاں مسلک کی مسجد ہے، کسی اور کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں، اور یاد رکھنا، واضح بتا دینا چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، کوئی انسان مسجد کا مالک نہیں ہوتا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جب تم مسجد کے لیے زمین کو وقف کرتے ہو تو مسجد کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ کوئی حیثیت نہیں کسی کی کہ وہ کسی کو مسجد میں آنے سے روک سکے۔ کسی مسلک کی مسجد نہیں ہوتی، ساری مسجدیں کس کی ہیں بھائی؟ ہمیں کس نے جنت کے ٹکٹ دے دیے کہ تقسیم کرتے پھرو؟ ہمیں تو اپنی جنت کا نہیں پتا، اللہ کی قسم۔ کہیں اللہ میرے کسی گناہ کو پکڑ کر فیصلہ نہ کر دے جاؤ جہنم کی طرف۔ میں کیسے کسی پر فتویٰ لگا سکتا ہوں؟ میں کیسے کسی کو جہنمی کہہ سکتا ہوں؟ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ یقین فرمائیے ہم بہت پستیوں میں چلے گئے۔ ہائے ہمارے آقا تو کافروں کو مسلمان بناتے تھے اور ہم کلمہ گو کو کافر بنانے کے چکر میں۔ گستاخیوں کے فتوے ہیں، جنازوں میں شرکت سے انکار ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار ہے، لا الہ الا اللہ۔ ادھر یہودی ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، اور ہم آپس میں گریبان کھینچ رہے ایک دوسرے کے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ناراض بھی نہ ہونا اگر میں کچھ جذباتی ہو گیا ہوں، کیا کروں، اپنے محبوب کی محنت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل دکھتا ہے نا عزیز۔ وہ میزبان ہماری طرح کم ظرف نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ لاش تم ہندو ہو تو کیا ہوا، ہمارا نبی صرف مسلمانوں کا نبی تو نہیں، وہ تو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ آپ ہم سے اجازت مانگتے ہو، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور آج ہم اعلان کریں گے کہ ہماری محفل نعت کا مہمان خصوصی ہندو شاعر ہوگا۔ یہ ظرف رکھو نا، پھر اچھے نتائج آتے ہیں۔ چلا گیا کہ لاش، پتہ نہیں کہاں سے اس نے کوئی سیرت کی کتابیں اٹھائی ہوئی، بہرحال شعراء مطالعہ تو کرتے ہیں بہت، پتہ نہیں کہاں سے اس نے چند ایک اس نے اشعار بنائے۔ مقررہ دن پر چونکہ اعلان ہو گیا تھا پورے اجمیر میں، تو حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جیسے الحمدللہ آپ وہ دیکھو وہاں تک باہر بھی ساتھی بیٹھا، دل بھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ ہر شخص یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک ہندو کیسے نبی کی تعریف کرے گا۔ مسلمان سوچ رہے تھے کہ ہندو ہے تو چہرے پر کفر کی نوست ہوگی، مسلمان سوچ رہے تھے کہ ہندو ہو کر مسلمانوں کے نبی کی تعریف کرنے آ رہا ہے تو ذرا فخر اور غرور میں سینہ اکڑ کے چلے گا، لیکن جب اس کا نام لیا گیا کلام سنانے کے لیے تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا، فخر اور غرور میں اکڑا ہوا نہیں تھا، عاجزی اور انکسار میں سر جھکا ہوا تھا۔ چہرے پر کفر کی ظلمت نہیں تھی، محمد کی سنت کا نور جگمگا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لرزتے ہوئے قدموں سے سٹیج پر چڑھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ایک ہاتھ سے مائک کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے کاغذ نکال کر وہ کلام لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ اگر آپ اجازت دیں ایک دو اشعار سنا دوں۔ ضرور ضرور۔ کہتا ہے یہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، وارث جنت بھی یہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا عقیدہ ہے اور میرا بھی یقین ہے،
کہ جو ذات ہے مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے صلی اللہ علیہ۔ عائشہ مسجد والوں، ایک ہندو کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہر جگہ موجود پیر نہیں ہوتا، ہر جگہ موجود مفتی نہیں ہوتا، ہر جگہ موجود مرشد نہیں ہوتا، ہر جگہ موجود نبی نہیں ہوتا، ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ۔ بس یہ شکوہ آج آپ سے لے کے جا رہا ہوں کہ اللہ کا نام آپ محبت سے نہیں لے رہے۔ مجھے بار بار کہنا، میں بھی بنگلہ دیش کے سفر میں تھا، آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، بہت کم لوگ اردو سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ کو یاد کرتے تھے، رب کعبہ کی قسم مجھے لگتا تھا فرشتے بھی ان کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اتنا بے قرار ہو کر اس درد مندی کے ساتھ اور اس محبت اور وارفتگی کے ساتھ اور اللہ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ کو یاد کرتے ہوئے سرمایہ نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی محبت میں دیوانے ہو جایا کرتے ہیں۔ ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ ہی۔ ایک ہندو کو بھی سمجھ میں آ گئی بات، اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ ہی۔ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہی۔ سب کا معبود کون ہے؟ سب کا مسجود کون ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ خیر، کلام تو اور بھی بہت سارا ہے، میں وہ آخری شعر اس کا سناتا ہوں آپ کو، جس شعر نے اس کی کایا پلٹ دی، جس شعر نے اس کے کفر کو ایمان سے بدل دیا۔ کہتا ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں دلیل دے رہا ہوں، اللہ نے ہمارے محبوب کے نام کو بھی وجہ ہدایت بنا رکھا ہے۔ ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت، اب کفر میرا کفر نہیں حاصل دی ہے۔ کلام مکمل کر لیا کیلاش نے، کاغذ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، دونوں ہاتھ اونچے کر کے کہنے لگا مسلمانوں مجھے مبارکباد دو نا، میں تو کلام لکھنے بیٹھا تھا، رب نے میرا کام بنا دیا، میں تو اشعار لکھنے بیٹھا تھا، اس نے ایمان مجھے عطا کر دیا، تم سب گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد میں کلاش نہیں، آج کے بعد میں محمد کا غلام بن گیا ہوں۔ پھر کلاش بھی پڑھنے لگا، شعراء بھی پڑھنے لگے، مجمع بھی پڑھنے لگا، میرا دل کرتا ہے میں بھی پڑھ لوں اور تم بھی پڑھو، لا الہ الا اللہ، یہ خاص وقت ہے بڑا، اللہ کی رحمت پوری طرح متوجہ ہے تمہاری طرف، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی حائل نہیں، ادھر تم ذکر کرو گے ادھر اللہ قبول کرے گا، ادھر تم اللہ کو یاد کرو گے ادھر وہ تمہیں اپنے فرشتوں میں یاد کرے گا، اور تم تو آہستہ پڑھ رہے ہو، وہاں تو اعلان ہوگا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو گھبرا کے نہیں یاد کرو، اس کی محبت میں دیوانے ہو کر پڑھیے نا، لا الہ الا ایمانکم، میرے صحابہ ایمان کو ریفریش کرتے رہا کرو، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، صحابہ نے عرض کیا کیف نجدد ایماننا، اللہ کے محبوب کیسے ایمان کو تازہ کریں، طریقہ بھی تو بتائیے نا، سلیقہ بھی تو سمجھائیے نا، میرے آقا نے فرمایا تھا اکثروا من قولی لا الہ الا اللہ، چلتے
پھرتے کہا کرو, اٹھتے بیٹھتے کہا کرو, سوتے جاگتے کہا کرو, نیند نہ آئے تو کروٹیں بدلتے کہا کرو, دفتر جاتے پڑھا کرو, بچوں کو اسکول لے جاتے پڑھا کرو, ڈرائیو کرتے پڑھا کرو, اور خواتین گھر میں روٹیاں پکاتے کہا کریں, برتن دھوتے پڑھا کریں, سالن بناتے کہا کریں, چائے لاتے کہا کریں. لا الہ الا اللہ, آپ کو اس کا ترجمہ بھی سمجھا دیں. یہ تو عربی میں ہے نا, اور خیر سے ہمیں تو عربی بہت آتی ہے. اللہ, ہم تو بچپن سے ہی بچوں کو عربی سکھا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. عربی ہوتی ہے نا, یہ فور ایپل بی فور بلا, بچوں کو عربی سکھائیے عزیز دوستو. ہمارا دین عربی میں, ہمارا ایمان عربی میں, ہمارا کلمہ عربی میں, ہمارا قرآن عربی میں. اتنی ناواقفیت کیوں ہو جائے؟ تو چلیے پھر کلمے کا ترجمہ بھی آپ کو سکھا دوں. یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں, کوئی نہیں. آپ کا ایمان یہی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں, اللہ کے سوا کوئی موجود ہے نہیں. جب تک نہیں میرے معیار کا نہیں ہوگا میں نے نہیں چھٹی دینی آپ کو. اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں. تو یہ جو کوئی نہیں میں اکیلا کہہ رہا ہوں, آپ سب مل کر میرے ساتھ کیوں نہیں کہتے؟ کہیں گے نا انشاءاللہ. کوئی نہیں 2 دفعہ کہیں گے, مل کر کہیں گے, جم کے کہیں گے, اتنا اونچا کہیں گے کہ شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا. کہیں گے نا انشاءاللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے میرا دل خوش کر دیا عزیز دوستو. اللہ ہمیشہ آپ کے ایمان کو جوان رکھے گا انشاءاللہ. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں, تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں, اور تیرے سوا مقصود حقیقی اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ یہ ہے وہ ضابطہ, یہ ہے وہ دستور جس میں اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں. اللہ کی طرف سے اعلان ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر توحید میں شرک کی ملاوٹ کر دی, اگر عقیدہ توحید کو سنبھال نہ پائے اور مشرک ہو کر مر گئے, تو یاد رکھنا اللہ جنت تو دور, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملائے گا. اس لیے یاد رکھیے اللہ کا قانون. رب نے فرمایا قضا ربک, قضا ربک, میرے معبود بتا دیجئے اپنی امت کو, اللہ کی طرف سے فائنل ڈیسیژن ہے, فائنل ڈیسیژن. قضا کا لفظ ہے, قضا آخری بات, فائنل فیصلہ, جس میں کوئی ترمیم نہیں, جس میں کوئی تنسیخ نہیں, جس میں کوئی رعایت نہیں. یا اللہ کیا فیصلہ؟ رب نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ, کوئی تمہارا معبود نہیں, کوئی اور تمہارا مسجود نہیں, کوئی اور ہر جگہ موجود نہیں. تو بتاؤ نا عائشہ مسجد والوں, تم سب کا معبود کون ہے؟ اور اگر آپ اللہ ہی کہہ دو تو بات پوری ہو جائے گی. اس لیے کہ کچھ نادان کہتے ہیں کہ اللہ بھی کرتا ہے, پیسہ بھی کرتا ہے, دوائی بھی کرتی ہے, اور فلاں بھی کرتا ہے, اور فلاں بھی کرتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا تھا کائنات میں کوئی کچھ نہیں کرتا, سب کرنے والا کون ہے؟ وہی پر ضرب لگانا, ہی پر کہیں پورے نہ ہو جانا,
میں کہا کرتا ہوں دنیا کی کوئی دوائی بوڑھے کو جوان نہیں کر سکتی. اللہ کی قسم عقیدہ توحید ہے جو بوڑھا ہونے نہیں دیتا. اس لیے کوئی ایکسکیوز نہیں. بے قرار ہو کر ہی کہنا ہے, ایسا ہی کہنا ہے کہ پورا علاقہ موحد ہو جائے انشاءاللہ. ہم سب کا معبود کون ہے, ہم سب کا مسجود کون ہے, ہر جگہ موجود کون ہے, علام الغیوب کون ہے, کون ہے مریضوں کو شفا دینے والا, کون ہے ہمیں اولاد دینے والا, کون ہے ہمیں رزق عطا کرنے والا. میرے عزیز دوستو, کون ہے وہ جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم سے ناراض نہیں ہوتا, رزق بند نہیں کرتا. کبھی سوچا آپ نے کہ نہیں کہ میں تو فجر نہیں پڑھتا پھر بھی میرے دسترخوان پر روزانہ ناشتہ موجود ہوتا ہے. کبھی سوچو تو صحیح نہ کہ میں نے تو عشاء نہیں پڑھی پھر بھی اللہ مجھے میٹھی نیند سلاتا ہے. یاد رکھنا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے اللہ جیسا کوئی نہیں. دنیا والے ہماری غلطیوں کا انتظار کرتے ہیں, ان سے کوئی غلطی ہو تو صحیح نا, ان سے کوئی خطا ہو نا, ان سے کوئی جرم ہو نا, دنیا والے کہتے ہیں آؤ نا ہمارے پاس, تیرے اگلے پچھلے حساب برابر کریں گے. قربان جاؤں اپنے اللہ پر, میری ماں باپ قربان, میری اولاد قربان, میرا خاندان قربان, ساری کائنات قربان, کہ اللہ کہتا ہے میرے بندو چھوٹی موٹی نیکی لے کر آؤ نا, تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, عملا پر تنوین ہے, چھوٹی سی بھی نیکی لے کر آ جاؤ. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ جیسا کوئی نہیں. یاد رکھنا, میرے آقا نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ایک گناہگار کو قریب بلائیں گے. کس کو بھائی؟ پھر بولو. اور ہم کیا کرتے ہیں گناہگاروں کے لیے؟ دروازے بند. یہ کیوں آ گیا میرے پاس, میرا ٹائم بھی فالتو ہے. رحمت عالم نے فرمایا اللہ گناہگار کو قریب بلائیں گے. قریب کتنا قریب؟ حتی یضع کنفہ علیہ. یہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں, میں جہاں بھی جاتا ہوں ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوں کہ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی لغت ہے ہی نہیں جو ان الفاظ کا ترجمہ کر سکے. ہاں, آپ کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کی رحمت بتلانے کے لیے پریکٹیکل ٹرانسلیشن کرتا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں. ادھر دیکھو, میرے آقا نے فرمایا حتی یضع کنفہ علیہ, اللہ ایک گناہگار کو قریب بلائیں گے. لوگوں کی نظریں اٹھیں گی کون ہے یہ, تو اللہ اس گناہگار کے منہ پر چادر رکھیں گے تاکہ کسی کو اس کا نام پتہ نہ چلے, کسی کو اس کی پہچان نہ مل سکے. ہائے 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 ہائے, ہمارے بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو واٹس ایپ پر اعلان کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے, ہمارے مولوی سے کوئی غلطی ہو جائے ہم ریلیں بنا کے غیر مسلموں کو ہنساتے ہیں. ہائے ہائے, ہم تو اپنے بہنوں بھائیوں اولاد تک کی غلطیوں کو نہیں چھپاتے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے, میں جانوا اس نو. اور ادھر اللہ کو دیکھو اپنے گناہگار بندے کی عزت کو بچا رہا ہے. حالانکہ وہ تو معبود ہے نا, وہ تو معبود ہے نا. اللہ گناہگار کو اپنے قریب بلائیں گے, پھر اس پر ستاری کی چادر تانیں گے, پھر اس سے سرگوشی میں بات کریں گے. اتعرف ذنب کذا, میرے بندے دنیا میں نیک بنا کر پھرتا تھا نا, لوگ تجھے حاجی کہتے تھے, نمازی کہتے تھے, میں جانتا ہوں تو کیا کیا کر کے آیا ہے. سن, میں تجھے بتاتا ہوں, تو نے فلاں موقع پر گناہ کیا, تو نے فلاں رات میں میری نافرمانی کی, تو نے فلاں موقع پر میرے حکم کو توڑا, تو لوگوں سے چھپ چھپ کر شریعت کا مذاق اڑاتا رہا.
رحمت عالم نے فرمایا وہ گناہگار اپنے گناہ سنتا جائے گا، شرماتا جائے گا، مجرموں کی طرح سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے، اپنے پسینے میں غوطے کھانے لگے گا، عرض کرے گا یا العالمین کوئی گنجائش نہیں انکار کی، میں تسلیم کرتا ہوں سارے گناہوں کو، میں مانتا ہوں اپنی ساری خطاؤں کو، یا اللہ میں تو سمجھا تھا میں نے دنیا والوں سے گناہ چھپا لیے تو اللہ سے بھی چھپ گئے ہوں گے، مجھے کیا پتا تھا تو نے میرا ایک ایک گناہ ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا اپنے گناہگار بندے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اپنے بندے کو روتا دیکھ اس کا غصہ پیار میں بدل جائے گا، اس کا غضب رحمت میں بدل جائے گا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے سترتھا علیک فی الدنیا، میرے بندے دنیا میں میرا کرم تیرے شامل حال رہا، تو گناہ کیا کرتا تھا میں تیرے گناہوں کو چھپا دیا کرتا تھا، تو اولاد کے سامنے بھی محترم بن کے چلتا، تو والدین کے سامنے بھی معزز بن کے رہتا، تو اپنی بہنوں کے سامنے بھی بڑا بن کے رہتا، تو اپنی بیٹیوں کا بھی آئیڈیل بن کے رہتا، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپا لیا تھا، آج تو میرے بارے میں کیا سمجھتا ہے، تجھے جہنم میں ڈال کر ذلیل کر دوں، رسوا کر دوں، نا میں کیا کروں، میں تیرے گناہوں کو دیکھوں یا محمد کی آہوں کو دیکھوں۔ تو جیسے گناہگار کے لیے تو میرے نبی نے ساری رات آنسو بہائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک رات میرے نبی نے لمبا سجدہ کیا، طویل سجدہ، فرماتے ہیں کچھ دیر تو میں انتظار کرتی رہی کہ ابھی میرے نبی سر اٹھائیں گے سجدے سے، جب بہت دیر تک سر نہیں اٹھایا تو میں گھبرا گئی کہ کہیں سجدے کی حالت میں میرے نبی کا انتقال نہ ہو گیا۔ فرماتی ہے میں اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی مصلی تک آئی، اپنے نبی کے پیروں پہ ہاتھ لگایا، پاؤں گرم محسوس ہوئے تو میں مطمئن ہو گئی الحمدللہ میرے نبی حیات ہے۔ فرماتی ہے میرے دل میں آیا ذرا سنو تو صحیح لمبے سجدے میں مانگ کیا رہے میرے آقا۔ فرماتی ہے جب میں نے کان لگایا تو عجیب دعا سنی، فرماتی ہے دیر تک میں سنتی رہی میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ مانگی، نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگا، نہ اصحاب کے لیے کچھ مانگا، نہ ازواج کے لیے کچھ مانگا، نہ اہل بیت کے لیے کچھ مانگا۔ فرماتی ہے جب تک میں سنتی رہی میرے نبی کی زبان پر ایک ہی دعا چل رہی تھی، اللہم اغفر لی امتی، سبحان اللہ، اللہم اغفر لی امتی۔ دیکھو پتہ نہیں میں پھر کبھی تمہارے پاس آؤں یا نہ آؤں، میں سید ہوں الحمدللہ، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے نبی سے بے وفائی نہ کرنا، ان کا دل نہ دکھایا کرو، ان سے عشق کیا کرو، ان کی سنتوں کو اپنایا کرو، ان کے دین کو اپنے سینے سے لگایا کرو، اس لیے کہ یہ ہمارا نبی ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا اس روز بھی ہمارے نبی ہمارے کام آئیں گے۔ میرے عزیز دوستو، میں وہ حدیث پوری کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس گناہگار سے کہیں گے سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا تھا، تیری عزت بچائی تھی، آج کیا سمجھتا ہے تجھے ذلیل کر دوں میں؟ نہیں، غفرتھا لک الیوم، آج اعلان کرتا ہوں جتنے گناہ تھے تیرے سارے ہی معاف کر دیے۔ اس لیے مجھ سے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی طاقت میں کسی کو شریک اونچا بولو، پکا وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے کہ انشاءاللہ توحید میں وفا کریں گے، کوئی ہمیں گولیاں مارے، کوئی ہمیں آگ میں جلائے، کوئی پھانسی پر لٹکائے، انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کریں گے انشاءاللہ، عقیدہ توحید کو صاف رکھیں گے، عقیدہ توحید کو بیدار رکھیں گے۔ پکا وعدہ کرتے ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ۔ ہاں بہت مبارکباد دیتا ہوں اپنے 15 بچوں کو جنہوں نے بحمدللہ اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ ہمارے عزیز مولانا منظور صاحب، اللہ پاک ان کی عمر میں، علم میں، اخلاص میں، للہیت میں برکت عطا فرمائے۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ سب بھی قابل صد مبارکباد ہیں کہ بحمدللہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ آپ سب کو خوشخبری سناتا ہوں، ان بچوں کو جتنا اجر اللہ نے دیا ہے آپ کو گھر بیٹھے عطا فرمائے۔
کیونکہ آپ ان کی تعلیم میں معاون بن رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو یہ توفیق مرحمت فرماتا رہے۔